اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ قائم ٹی وی کے خصوصی پروگرام تخت عراق دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان سجاد شاہ جی۔ ناظرین، ہماری گفتگو جناب قبلہ مولانا خورشید عابد نقوی صاحب کے ساتھ حضرت مختار کے قیام کے متعلق چل رہی ہے، اور اس پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت مختار نے جو قیام کیا، کیا اس کے لیے اقتدار حاصل کرنا ضروری تھا؟ یا یہ مقصد، یہ ہدف اقتدار حاصل کیے بغیر بھی پورا کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے پچھلے پروگرام میں گفتگو یہاں تک پہنچی کہ آپ نے سنا کہ قبلہ کی زبانی کہ کس طریقے سے خاندان بنی ثقیف، حضرت مختار کے اجداد اور بنی ہاشم کے درمیان قربت تھی، اور وہ کتنا معتقد تھے بنی ہاشم کے۔ تو اب ہم گفتگو کو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں قبلہ سے۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ نے ہمیں تفصیل بتائی کہ کس طریقے سے جب کعبے کو بچانے کی بات ہوئی تو حضرت مختار کے اجداد اس کے اندر شامل رہے، دعا کے اندر حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے ساتھ۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ حضرت مختار کے متعلق ہمیں حدیث ملتی ہیں جس کے اندر خود رسول خدا نے بھی ایک پیشن گوئی کی ہے کہ اس نام کا ایک شخص جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لے گا، اور مولا کائنات کا بھی ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جو آپ مختار کو پیار کرتے ہوئے ان کو زیرک و دانش مند پکارتے ہیں۔ تو ذرا سا یہ واقعہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ دیکھیں، ایک تو میں اپنی نامکمل بات کو مکمل کر دوں کہ مختار کے آباء و اجداد نے تو جناب عبد المطلب کا ساتھ دیا، صحیح، وہ تو صرف دعا کا مرحلہ تھا، ٹھیک ہے، مگر سن 64 ہجری میں یزید کی فوجوں نے حسین ابن نمیر اور مسلم ابن عقبہ کی سالاری میں پہلے مدینے کو تاراج کیا، بالکل، اور پھر مکے کو تاراج کیا۔ واقعہ حرہ، یہ واقعہ تاریخ میں واقعہ حرہ کے نام سے مذکور ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت حجاز پر حکومت جو تھی جناب عبداللہ ابن زبیر کی تھی، جو مسلمانوں میں بڑی مقبول شخصیت ہیں، جناب زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ تو یہ حاکم تھے، اور انہوں نے جو فوجیں ترتیب دیں ان میں دو بہت بڑے تاریخی کردار اس وقت مدینے کی محافظت کے اعتبار سے مشہور ہوئے۔ اس میں ایک مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی، صحیح، اور دوسرا انہی کے ساتھ ایک عبداللہ ابن مطیع، صحیح۔ یہ عبداللہ ابن مطیع بعد میں کوفے کا حاکم بھی بنا۔ تو ان دونوں نے مکے اور مدینے کے لوگوں کی رہنمائی کی، سالاری کی، مدینے کی حفاظت کے لیے، مکے کی حفاظت کے لیے۔ اسی زمانے میں واقعہ حرہ کے زمانے میں یزید کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور واقعہ حرہ ایک ایسا دلگداز واقعہ ہے، بالکل ایک جانسوز واقعہ ہے کہ مسلمان اس کو کبھی بھلا نہیں سکتے، کیونکہ وہ مدینہ کہ جس کا نام لیتے ہی مسلمانوں کے کلیجوں میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، شک آنکھوں میں خنکی پیدا ہوتی ہے، چہروں پر نور برستا ہے، بے شک زبان سے، دہن سے خوشبو آتی ہے جس مدینہ کا نام لیتے ہوئے۔ اس مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اللہ، 1000 سے زیادہ مدینے کی عورتوں کی ناموس کو پامال کیا گیا، عزتوں کو پامال کیا گیا، 1000 سے زیادہ۔ مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جس کی دیوار منہدم نہ ہوئی ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسجد نبوی، عالم اسلام کے دو ہی بڑے مرکز ہیں، ایک کعبۃ اللہ، بالکل، اور ایک مسجد نبوی، بے شک۔ اور یزید کے بھیجے ہوئے لشکر نے مسجد نبوی کی ایسی بے احترامی کی کہ وہاں مویشی باندھے، اونٹ باندھے، گھوڑے باندھے۔ ایک فوج کے ساتھ کتنا، 35,000 کی فوج کے ساتھ کتنا جانور ہوگا، چوپایا ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ مدینے کی مسجد میں، مسجد نبوی میں باندھے گئے۔ اس وقت مختار مدینے کے محافظ تھے، اس وقت مختار اور عبداللہ ابن مطیع مکے کے اور مدینے کے دونوں کے محافظ تھے۔
کعبے پر یزید کے بھیجے ہوئے لشکر نے منجنیق کے ذریعے سے آگ کے گولے برسائے، ایسا ہی ہوا، کعبے کی دیواریں منہدم ہو گئیں، بالکل ہوئی، کعبے کے پردے جل اٹھے، اور حتیٰ کہ کعبے کے اندر جو حجرہ ہے کعبے کا، اس میں کچھ تبرکات جناب عیسیٰ علیہ السلام کے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے، انبیاء ماسلف کے چلے آ رہے تھے، صحیح، وہ اہل مکہ اٹھا کر لے گئے، حتیٰ کہ حجر اسود تک اٹھا کر لے گئے، بعد میں ریکنسٹرکٹ ہوا کعبہ۔ صحیح، اس سال حج نہیں ہو سکا، اس سال حج نہیں ہو سکا جس سال یہ واقعہ ہرا پیش آ رہا تھا، اور مختار اس وقت مکے اور مدینے کے محافظوں میں سے تھے، عبداللہ ابن مطیع مکے اور مدینے کے محافظوں میں سے تھے، صحیح، عبداللہ ابن زبیر اس وقت گورنر تھے پورے حجاز کے، جو اس وقت سعودی عربیہ کہلاتا ہے، وہ اس وقت کا حجاز ہے، اور بھی کچھ علاقے شامل ہو گئے ہوں گے شاید سعودی عربیہ میں، مگر اس وقت کا حجاز جو ہے وہ کاملاً اس وقت سعودی عربیہ میں ضم ہے۔ صحیح، اس کے علاوہ کوئی حصے ہوں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک، مگر یہ مکہ، مدینہ، طائف اور یہ تمام علاقے یمن تک، حجاز کہلاتا تھا، یہ سب یزیدی فوج نے تہس نہس کر کے رکھ، ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا، اور اس کے بعد پھر یزید کی موت واقع ہو گئی تو مروان بن حکم نے شام میں جا کر اقتدار سنبھالا، بالکل، پھر اس کے بیٹے عبد الملک ابن مروان نے اقتدار سنبھالا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ پوری تاریخ کا سلسلہ چلا۔ بالکل، تو واقعات مختار میں یہ بات ایک بہت اہم ہے، اور اس معاملے میں میں بہت خراج عقیدت پیش کرتا ہوں خواجہ حسن نظامی کو، کہ انہوں نے واقعہ ہرہ کو بہت اجاگر کیا ہے تماچہ برخسار یزید کے کتاب میں، ان کی جو کتاب ہے، اور یزید نامے میں، اور یہ بڑا اہم ہے، وہ ہے مخطوطہ، مسلمانوں کو اس کتاب سے مستفید ہونا چاہیے، صحیح، تمام مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ خواجہ حسن نظامی ایک ایسے صوفی بزرگ گزرے جو تمام مسلمانوں کے لیے محترم ہیں، بے شک، اور بالکل، اور ان کا احترام ہے ہی اس وجہ سے کہ انہوں نے آل محمد کا احترام کیا، کیا کہنا، کیا کہنا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں یہ احترام عطا کیا ہے کہ اب بے شک، پورے ہندوستان میں خواجہ حسن نظامی کا نام جو ہے نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ آقا میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ حضرت مختار کے خروج سے پہلے ایک اور تحریک اٹھی، سلیمان ابن سرد، اور جس میں مسیب ابن نجوہ وغیرہ یہ لوگ شامل تھے، اور انہوں نے حضرت مختار سے بھی کہا کہ ان کی تحریک میں شامل ہو جائیں۔ کیا وجوہات رہیں کہ حضرت مختار نے ان کی تحریک میں شامل ہونا مناسب نہیں سمجھا؟ ایک تو یہ کہ اس وقت مختار کوفے میں تھے ہی نہیں، اچھا، مختار بعد میں پہنچے، یہ یزید کی موت کے فوراً بعد یہ تمام جن کے آپ نام لے رہے ہیں، مسیب ابن نخبہ، جی، سلیمان ابن سرد خزائی، یہ ایک 6,500 افراد کم سے کم ٹھیک، عبید اللہ ابن زیاد کے زمانے سے زندانوں میں پڑے ہوئے تھے، قید خانوں میں پڑے ہوئے تھے۔ جب یزید کی موت واقع ہوئی تو یزید کی موت کے موقع پر عبید اللہ ابن زیاد کوفے میں موجود نہیں تھا، وہ بصرے میں تھا، اس نے اپنا نائب بنایا ہوا تھا اپنے بیٹے کو اور عمر بن حریث کو، یہ دونوں مل کر عبید اللہ ابن زیاد کی نیابت میں کوفے پر حکومت کر رہے تھے۔ صحیح، جب یزید کی موت واقع ہوئی، عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ بھئی یزید کی موت واقع ہو گئی، بلکہ اسے حکم ابن عاص نے خط لکھ کر بلایا کہ تم دمشق آ جاؤ، تمہارے ساتھ مجھے مشاورت کرنی ہے نئی حکومت ترتیب دینے کے لیے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد بصرے سے براہ راست دمشق کی طرف چلا گیا۔ یہاں اہل کوفہ نے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی، 6,500 افراد کے پسماندگان جو ہیں سب شب و روز دعا کرتے ہوں گے، یا اللہ ہمارے بالکل مردوں کو رہائی دلوا دے۔ تو تاریخ میں یہی ہے کہ ایک آسمانی آواز آئی جس نے اہل کوفہ کو بتایا کہ کوفے والوں مبارک ہو، یزید کی موت واقع ہو گئی۔ بس جیسے ہی یہ آواز گونجی، اہل کوفہ نکل پڑے، انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کے محل کو بھی تاراج کر دیا، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان قید خانوں سے اپنے مردوں کو نکالا، ٹھیک ہے، کہ جنہیں عبید اللہ ابن زیاد کے زمانے میں قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اسی میں یہ سلیمان ابن سرد خزائی بھی تھے۔ ٹھیک ہے،
اس وقت سلیمان ابن سرد خزائی کی عمر تقریباً 96 سال ہے. یہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے. جی بالکل. اور ان سے بہت ساری احادیث اور قرآن کی آیات کی تفسیریں اور بہت سارے تاریخی واقعات ان سے اخذ کیے گئے. اور یہ صحابی رسول بھی ہیں، مولا علی کے بھی صحابی ہیں. صحیح. اور حافظ قرآن بھی ہیں، محدث بھی ہیں، احادیث کے راوی بھی ہیں. ان کے بہت کمالات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک زبردست قسم کے شمشیر زن ہیں. یہ ایسے جنگجو انسان تھے جناب سلیمان ابن سرد خزائی کہ جب مولا علی میدان جنگ میں اترتے تھے تو علم ذاتی، جو مولا علی کا ذاتی علم ہوتا تھا، وہ سلیمان ابن سرد خزائی کا ہاتھ میں دیتے تھے. یعنی علی کو اتنا اعتماد تھا سلیمان ابن سرد خزائی کی ذات پر کہ یہ میدان سے ادھر ادھر نہیں ہوگا. تو اتنا زبردست سپاہی تھا یہ. مگر جیسا آپ نے پوچھا نا کہ مختار اور سلیمان ابن سرد خزائی کی تحریکوں میں ایک فرق ہے، بہت باریک سا فرق ہے. اور وہ فرق یہ کہ سلیمان ابن سرد خزائی یہ چاہتے تھے کہ وہ حسین ابن علی کے دشمنوں سے، قاتلوں سے جنگ کرتے کرتے شہید ہو جائیں اور اس دنیا سے گزر جائیں. اچھا ٹھیک ہے. وہ اپنی جان کا نذرانہ امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے تھے. صحیح. اور مختار کا جو فارمولہ تھا انتقام کا وہ اس کے بالکل برعکس تھا. مختار قاتلان حسین کو قتل کرنا چاہتا تھا. اچھا صحیح، بالکل صحیح، بالکل. سلیمان ابن سرد خزائی خود قتل ہونا چاہتے تھے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں کی تحریک میں کتنا بالکل ایک فرق ہے. وہ اپنا سر پیش کرنا چاہتے تھے، یہ دشمنوں کے سر تن سے جدا کرنا چاہتے تھے. اور دونوں کی تحریکوں میں یہ بات نمایاں نظر آتی ہے. یعنی مختار نے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کئی سال حکومت کی ہو. صحیح. سن 66 ہجری کا جمادی الاول یا جمادی الثانی کا کوئی مہینہ آپ سمجھ لیں، اس کی 14-16 تاریخ کو مختار نے اقتدار قائم کیا. صحیح. اور سن 67 ہجری کی 15 رمضان کو مختار مصعب ابن زبیر کی فوجوں کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے. 1 سال چند مہینے کی حکومت نے مختار نے قاتلان حسین کے خلاف ایسی زبردست مہم چلائی اور ان کو ایسا چن چن کر قتل کیا کہ جب مختار قتل ہوئے تو اس وقت کوئی حسین ابن علی کا قاتل زندہ نہیں بچا تھا کوفے میں. کیا بات ہے. عراق میں کم سے کم. اچھا آپ خود کیا سمجھتے ہیں کہ سلیمان بن سرد خزائی اور ان کے ساتھیوں کا جو ایک آئیڈیالوجی تھی، نظریہ تھا کہ ہم خروج کریں گے اور جنگ کریں گے، اس میں چاہے ہم جان دیتے ہیں اپنی، اور بلکہ وہ اس کو شہادت، اس کی تمنا میں تھے کہ انہیں شہادت حاصل ہو. اور حضرت مختار کی پالیسی تھی کہ ہم پہلے اقتدار قائم کریں گے اور پھر قاتلان حسین کو. نہیں، اقتدار قائم کرنا مختار کا مشن نہیں تھا. جو تاریخ نے ان پہ الزام لگایا کہ وہ یہ سب اقتدار حاصل کرنے کے لیے کر رہے تھے. نہیں، اب تاریخ تو دیکھیے، اب کیا یہ وہی لکھے ہوئے قلم ہے؟ بنی امیہ کے خریدے ہوئے مورخین نے جو لکھا آپ کو بھی پڑھنے کو میسر آیا. ایسے ہی ہوا. اب یہاں سے بات جو ہے وہ پھر وہ فرقہ واریت کی طرف چلی جاتی ہے. مگر آپ اگر ان تاریخ کے لکھنے والوں کا یا تجزیہ کاروں کا رائٹ اپ پڑھیں، جیسے ویلہاؤزن ہے. ویلہاؤزن تو مسلمان نہیں تھا. صحیح. نہیں ہے، بلکہ اس نے جو تاریخ لکھی ہے اس میں وہ تو اس تاریخ سے کافی زیادہ مختلف ہے جو بنی امیہ کے ہوا خواہوں نے لکھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ اس تاریخ کا بنی امیہ کے زیر اقتدار جو تاریخ لکھی گئی ہے اس کا تقابل آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہ ہے. اچھا، حضرت مختار نے یہ خروج کے لیے کن افراد نے اقتدار حاصل کرنا یا حکومت قائم کرنا تو کسی بھی انسان کی خواہش ہو سکتی ہے. اس میں صرف مختاری کو مورد الزام کیوں ٹھہرا جائے. مختار جس دن سے پیدا ہوئے ان کے کان میں ایک بات پڑتی رہی
اور اپنے وقت کے بہترین لوگوں نے ان کو یہ باتیں پہنچائیں، منتخب و منتجب افراد نے مختار کے کان میں یہ بات پہنچائی کہ مختار تمہیں دشمنان اہل بیت کو قتل کرنا ہے۔ ٹھیک، خود مولا علی علیہ السلام کے متعدد واقعات اس پر گواہ ہیں کہ کبھی انہوں نے مختار کے چچا عروہ ابن مسعود کو، کبھی انہوں نے مختار کے چچا سعد ابن مسعود کو مخاطب کر کے کہا کہ اس بچے کی تربیت اور پرورش خاص اہتمام کے ساتھ کرنا، اس لیے کہ یہ ہمارے دشمنوں کو قتل کرے گا۔ تو مختار کے اندر تو ایک امنگ تھی کہ میں اہل نبی کے دشمنوں کو قتل کروں گا، اللہ نے مجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میں اہل نبی کے دشمنوں کو قتل کروں، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو قتل کروں۔ اور جتنی بڑی وہ تحریک چاہتے تھے، اس تحریک کے لیے بنیادی ضرورت تھی کہ ان کے پاس اختیار ہو، اختیار کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس اقتدار ہو۔ بالکل صحیح۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اس معاملے میں۔ کوفے کا اقتدار حاصل کرنا یا عراق پہ اقتدار قائم کرنا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، اور ایسے زمانے میں جو مختار کا زمانہ تھا۔ بالکل صحیح۔ مختار کو جو کوفے کی یا عراق کی حکومت ملی وہ کسی نے تشتری میں رکھ کر تھوڑی دی تھی، تو مختار نے اپنے زور بازو سے لی ہے، اپنی تدبیر سے، اپنی حکمت عملی سے حاصل کیا، تو وہ تو ان کا حق تھا، بالکل تھا، حکومت قائم کرنا۔ اور پھر مولا کائنات جسے زیرک اور دانشمند کہہ کے پکاریں، جی ان کے اقدامات تو یقیناً کسی بھی مصلحت سے خالی نہیں ہوں گے۔ قبلہ جو ہیں اس کے اوپر بالکل درست فرما رہے ہیں کہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ قلم بکے ہوئے تھے، قلمکار بکے ہوئے تھے، اور جانبداری ہمیں نظر آتی ہے جی، مگر جب انسان کسی بھی چیز کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھتا ہے تو حقیقت سامنے آتی ہے۔ تو آغا اب میں یہ آپ سے یہ اگلا سوال کرنا چاہوں گا کہ حضرت مختار نے کوفے میں جو یہ ہم اس کے لیے یہی لفظ قائم کر لیا، اقتدار قائم کر لیا، ایک حکومت قائم کر لی، تو یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا کہ قاتلان حسین ظاہر ہے وہ سب تو پھر روپوش ہو گئے، ان کو ڈھونڈا جانا، اس کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی گئی؟ کیونکہ بہت سارے لوگ معاشرے میں بھی ایسے ہوں گے جو ظاہر ہے ان کے جو چھپانا چاہتے ہیں، مائنڈ سیٹ میں ان کے ساتھ ہیں، جو چھپانا چاہتے ہوں گے، ان کے رشتہ دار بھی ہوں گے، ان کے دوست۔ دیکھیے این سعادت بزور بازو نیست، صحیح، تانا بخشد خدائے بخشندہ۔ کیا کہیں؟ یہ مختار کو جو یہ عزت حاصل ہوئی کہ اس نے واقعہ کربلا کے ظالموں کو چن چن کر قتل کیا، اور اس کا تاریخ کے ہر صفحے پر مختار کے عہد میں مختار کا یہ آپ کو جملہ ملے گا کہ میں قاتلان حسین کو چن چن کر قتل کروں۔ بالکل۔ اور اگر وہ پہاڑوں کی باریک جھریوں میں، درازوں میں جا کر چھپ جائیں گے تو میری نوک شمشیر وہاں بھی پہنچے گی، بالکل، اور وہاں سے بھی نکال لاؤں گا ان کو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بڑی مدد شامل ہے، بے شک بے شک، اس لیے کہ اللہ کی مدد کے بغیر تو یہ اتنا عظیم کارنامہ مختار انجام دے نہیں بالکل سکتے، ایسا ہی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مختار کو اس کام کے لیے پیدا کیا تھا تو اس نے وہ حالات بھی بنائے کہ مختار برسر اقتدار بھی آ گئے، اور پھر انہوں نے قاتلان حسین کی جماعت کو قتل بھی کیا اور چن چن کر قتل کیا۔ اس میں ایک بڑا اہم واقعہ یہ ہے کہ جیسے مختار نے جو کوفے پر اقتدار قائم کیا، وہ عبداللہ ابن زبیر کے بھیجے ہوئے گورنر عبداللہ ابن مطیع کو ہٹا کر کوفے پر اقتدار قائم کیا۔ صحیح، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عبداللہ ابن مطیع اور مختار بالکل ایک زمانے میں آپس میں دوست بھی رہ چکے ہیں، ایک ہی جنگ کے یہ دونوں سالار تھے۔ تو عبداللہ ابن مطیع عبداللہ ابن زبیر کے نمائندے تھے، گورنر تھے عراق میں کوفے کے اوپر، اور مختار ایک آزاد انسان کی حیثیت سے آئے تھے، اور یہ عبداللہ ابن زبیر کی بیعت میں رہ بھی چکے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن زبیر کی بیعت میں رہتے ہوئے مجھے حسین ابن علی کے قاتلوں پہ دسترس حاصل نہیں ہو سکتی، تو یہ مکے سے پھر مدینہ، حالانکہ وہ مکے سے عبداللہ ابن کوفے آ زبیر کی بیعت میں گئے ہی اسی لیے تھے کہ وہ یزید کے خلاف بات کرتے تھے۔ جی، اور پھر مکے سے یہ کوفے آ گئے۔ ٹھیک ہے، کوفے میں اس زمانے میں عبداللہ ابن یزید انصاری اور ابراہیم ابن محمد ابن طلحہ یہ عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے حاکم بنے ہوئے تھے، صحیح، دونوں مل کر حکومت کر رہے تھے۔
مختار کے کہنے پر ان دونوں کے خلاف ایک اہل کوفہ نے عبداللہ ابن زبیر کو کہا کہ بھائی یہ طریقہ حکومت کا طریقہ مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے کہ ایک شہر پر بیک وقت دو حکمران ہو، حکمران آپ کسی متدین انسان کو بھیجیں جو اکیلا ہی فیصلہ کرنے میں بالکل صحیح کافی ہو، اور اہل کوفہ اس کے اقتدار میں رہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن مطیع کو کوفے کا حاکم بنا کر بھیجا۔ یہاں سے قاتلان حسین کی تحریک نے زور پکڑا ٹھیک اور مختار نے اپنی تحریک کو عملی شکل دی۔ اس وقت تک مختار جو تھے، مختار کے ساتھ کوفے کے بڑے نمائندہ افراد، اس میں مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم ابن مالک اشتر، عبداللہ کامل، احمر ابن شمید اور یزید ابن انس انصاری اور بڑے بزرگان امت مسلمہ کے مختار کے ساتھ شامل ہو گئے قاتلان حسین کی تحریک میں۔ اور جب مختار کا اختیار و اقتدار قائم ہو گیا تو اس نے قاتلان حسین کو کوفے سے باہر جانے سے بچانے کے لیے ایک حکمت اختیار کی، جس کی وجہ سے مختار پر بہت سے الزامات آئے کہ مختار نے قاتلان حسین کو امان نامے لکھ کر دے دیے کہ تم کوفے میں رہو، ٹھیک ہے، اور ہر امان نامے میں کوئی نہ کوئی شرط لکھ کر دی۔ وہ شرط اتنی مشکل ہوتی تھی کہ اس شرط کو پورا کرنا صاحب امان نامہ کے لیے مشکل تھا۔ صحیح، تو ان کو ایک اطمینان ہو گیا کہ بھئی مختار نے تو وہ اصل میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ چلایا ہے، اب یہ ہم سے کچھ نہیں کہہ سنیں گے۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کرنے کے لیے مختار نے ایک لشکر بنایا ابراہیم ابن مالک اشتر کی سرکردگی میں، اور وہ اتنی بھرپور تیاری کے ساتھ لشکر بنایا کہ اس لشکر کی تیاری میں مختار نے دشمنان اہل بیت کی جماعت سے، جس میں محمد ابن اشس، صحیح، اشس ابن قیس، عبد الرحمن ابن اشس، عیسیٰ ابن اشس، موسیٰ ابن اشس، عمر بن حریث، اور اس طرح خلی ابن یزید ازبئی، یہ تمام قاتلان حسین پوری جماعت سے، بالکل، ان سے کئی سو غلام ادھار لیے کہ کیونکہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے قتل کے لیے لشکر بھیج رہا ہوں اور میرے پاس اب لوگ کم ہیں، تو کوفے کے انتظام انصرام کے لیے مجھے اپنے غلام کچھ دن کے لیے کرائے پر دے دو۔ تو وہ کرائے پر غلام مختار نے حاصل کر کے کوفے کا انتظام انصرام چلایا، مگر یہ 2-2.5 دن سے زیادہ یہ معاملہ نہیں آگے بڑھ سکا، اس لیے کہ جتنے بھی قاتلان حسین تھے جن کے میں نے نام آپ کو بتائے، انہوں نے محمد ابن اشس کے گھر میں میٹنگ کی اور کہا کہ بھئی اس وقت مختار اکیلے، مختار کے جو اصل میں رائٹ ہینڈ ہیں، دست و بازو ہیں، وہ ابراہیم ابن مالک اشتر ہیں اور دیگر سپاہی ہیں، کوفہ اس وقت خالی ہے، ہماری غلاموں کو لے کر وہ انتظام انصرام کوفے کا چلا رہے، صحیح، چنانچہ بہتر یہ کہ اس وقت مختار پر حملہ کر کے مختار سے جان چھڑا لی جائے۔ میں بہت مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ صحیح، محمد ابن اشس ایک بزرگ انسان تھا، بوڑھا آدمی تھا، اور اس نے اس پوری قاتلوں کی جماعت کو سمجھایا کہ تم جو مختار کے لیے اندازہ لگائے ہو غلط ہے، بلکہ تاریخ میں جملہ ملتا ہے کہ اگر یہ ایسے جیسے تم سوئے ہوئے شیر کو چھیڑے رہو، اچھا، ہاں صحیح، تو تم مختار کو نہ چھیڑو، اس نے تم کو امان نامے لکھ کر دیے، ان پر اکتفا کرو۔ کیا کہیں، مختار کو قتل کرنے کے لیے اس کے دشمن کافی ہیں، مصعب ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر، عبد الملک ابن مروان، یہی اس کو قتل کر دیں گے، قتل کریں گے، تم کیوں اپنی اقتدار میں بیٹھے ہیں، صحیح، زندگی داؤں پر لگا رہے ہو؟ بالکل۔ ناظرین، آپ نے یقیناً مولانا صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی کہ حضرت مختار نے کس قدر خوبصورت اور دانشمندانہ حکمت عملی کے ذریعے یہ سارا کار خیر انجام دیا، یہ سارا اہتمام کیا۔ ہم اہل جبر کے نام و نسب سے واقف ہیں، ہم اہل جبر کے نام و نسب سے واقف ہیں، سروں کی فصل جب اتری تھی تب سے واقف ہیں، کبھی چھپے ہوئے خنجر، کبھی کھچی ہوئی تیغ، سپاہ ظلم کے ایک ایک ڈھب سے واقف ہیں۔
اگلے حصے میں اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. قائم ٹی وی کے پروگرام تخت عراق سے اپنے میزبان سجاد شاہ جی کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے گرد و نواح سب کا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، کیونکہ قائم سے ہے زندگی. خدا حافظ.